لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ایک یہ سوال ہے کہ ناپاک کپڑا کسی رسی میں کسی دیوار میں اگر سوکھنے دیا جائے، ناپاک کپڑا تھا اس کو دھویا، پاک نہیں کر پایا تھا، کہ یعنی جیسے کپڑا پاک ہوتا ہے جس طرح دھلنے سے اس طرح نہیں دھلا، اور پھر وہی ناپاک کپڑا وہ کسی دیوار کسی رسی میں سوکھنے دے دیا، اور اس کپڑے کا پانی جو ہے وہ دیوار اور رسی میں لگا، تو وہ دیوار وہ رسی یا جہاں پر بھی سوکھنے دیا وہ ناپاک، وہ جگہ ناپاک ہوگی یا پاک رہے گی؟ یہ ان کا مین سوال ہے۔ ایسا ہوتا ہے، کئی بار ہوتا ہوگا، یہ کئی بار جیسے بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں عموماً ان کپڑوں کو لوگ اچھے سے پاک جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتے، چونکہ وہ سمجھتے بچہ تو ہے، بس اس کو کھنگال کے وہ دوبارہ پہنا دیتے ہیں۔ پاک کرنے کی طرف توجہ ان کی ہوتی ہے۔ جو بندہ نمازی ہوتا ہے انہیں نماز کا خیال ہوتا ہے، اسے معلوم ہے کہ مجھے کپڑے پاک کرنے ہیں ورنہ میرے نماز کا مسئلہ ہو جائے گا، ایسے ہی لوگ اپنے کپڑوں کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی تو اللہ ہی رحم فرمائے، کیا مسئلہ ہوگا؟ ناپاک کپڑے رسی یا دیوار یا کسی جگہ سوکھنے دیا تو وہ جگہ پاک رہے گی یا ناپاک؟ وہ رسی پاک رہے گی یا ناپاک؟ آئیے توجہ کے ساتھ جواب سنیں۔ ناپاک گیلا کپڑا اگر پاک چیز کے ساتھ لگ جائے، چاہے رسی، کرسی، دیوار، تو اس میں کچھ ڈیٹیل ہے، کچھ تفصیلات ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ناپاک کپڑا ایسا ہو جو عین نجاست یعنی پیشاب اور خون وغیرہ سے گیلا ہو، یعنی پیشاب سے ہی کپڑا گیلا ہو گیا، خون سے ہی کپڑا گیلا ہو گیا، اور وہ پیشاب سے ہی گیلا کپڑا وہ کسی رسی یا دیوار سے لگ گیا، تو اس صورت میں اگر ناپاک گیلے کپڑے کا اثر رنگ، بو، ذائقہ اور تری پاک خشک چیز پر ظاہر ہو جائے تو وہ خشک چیز ناپاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس ناپاک گیلے کپڑے کا اثر پاک چیز پر ظاہر نہ ہو تو وہ خشک چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ سمجھے آپ نے؟ یہ تب ہے جبکہ کپڑا گیلا ہی ناپاکی سے ہوا ہے، جیسے پیشاب میں ہی پورا کپڑا بھیگ گیا، اور وہی پیشاب کی تری والا کپڑا ہی، ابھی اس کو پانی سے دھویا نہیں، وہی پیشاب کی تری یا خون سے ہی پورا کپڑا بھیگ گیا اور وہی لٹکا دیا رسی میں یا دیوار میں یا کسی اور چیز میں، تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر کپڑا لٹکایا اس میں اگر نجاست کا اثر ٹرانسفر ہو گیا، منتقل ہو گیا، رنگ ہو، نجاست کا بو، ذائقہ، تری، اس میں سے کچھ بھی اگر اس میں ٹرانسفر ہوا تو وہ رسی، کپڑا، دیوار وغیرہ ناپاک ہوں گی، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ناپاک نہیں ہوں گی۔ ایک بات یہ، اور اگر ناپاک گیلا کپڑا ایسا ہو جو عین نجاست، پیشاب اور خون وغیرہ سے گیلا نہ ہو بلکہ ناپاک پانی سے گیلا ہو، ناپاک پانی سے کپڑا آپ کا گیلا ہو گیا، اس صورت میں راجح قول یہ ہے کہ اگر ناپاک کپڑا اتنا گیلا ہو کہ نچوڑنے سے قطرہ گر جاتا ہو تو پاک خشک چیز ایسے ناپاک گیلے کپڑے کے ساتھ لگ کر اس کے گیلے پن سے ناپاک ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے مان لیجئے کہ کپڑے میں نجاست، کپڑے میں منی لگی تھی، اب منی کہاں لگی پتہ نہیں، تو اب اس نے کیا کرا، پورے کپڑے کو دھویا، ایک بار دھویا، اب وہ کہاں پر منی لگی ہے نہیں پتا، اب ایک بار دھویا، منی کے اثرات تو چلے گئے، لیکن حکم یہ ہے کہ 3 بار دھونے سے کپڑا پاک ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے پورے کپڑے میں تو منی کے اثرات نہیں پھیلے ہوں گے نا، یا 2 بار دھویا تو 3 بار میں اپنے یہاں پاک ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر ناپاک گیلا کپڑا ایسا ہو جو عین نجاست سے گیلا نہ ہو، نجاست سے کپڑا گیلا نہیں ہوا ہے بلکہ ناپاک پانی سے گیلا ہوا ہے، تو اس صورت میں راجح قول یہ ہے کہ اگر اتنا گیلا کپڑا ہے کہ نچوڑنے سے قطرے گر جائیں گے تو اب ایسا کپڑا اگر کسی خشک، سوکھے دیوار، رسی یا کسی چیز میں لٹکایا، ڈالا، اب اس میں پانی چلا گیا
تو اب اس کے گیلے پن سے وہ رسی وغیرہ بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ناپاک کپڑا اتنا زیادہ گیلا نہ ہو کہ اس کو نچوڑنے سے قطرہ گرتا ہو، تو خشک چیز ایسے ناپاک گیلے کپڑے کے ساتھ لگ کر اس کے گیلے پن سے ناپاک نہیں ہوگی۔ یہ اس کا اصل مسئلہ ہے اور اس کی تفصیلات ہے۔ اب اس سے آپ کے ساتھ کیا میٹر ہوا ہے آپ سمجھ لیں گے۔ یہ جو بات میں نے عرض کیا ہے نا، یہ آپ کو حاشیہ الطحطاوی علی مراقی الفلاح میں کتاب الطہارت باب الانجاس والطہارہ صفحہ نمبر 158 میں یہ بات لکھی ہے۔ یہ تفصیلات ہے اس میں جو میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے، تو آپ دیکھ لیں آپ کے ساتھ کیا میٹر ہوا ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔